الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عز وجل قال في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سیدنا ابی الزہراء وآلہ وبارک وسلم. آج 3 رمضان المبارک ہے، یوم وصال ہے سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہراء کا. آپ کا یوم وصال 3 رمضان المبارک ہے. آپ محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں. جنت کی عمر مبارک ابھی کم تھی تو ابو جہل نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے آپ کے والد محترم حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات کی تو سیدہ کائنات سے برداشت نہ ہوئی تو پھر آپ نے اسے روکا اور آپ نے اسے جواب دیا تو ابو جہل نے آپ کے منہ پر جو ہے وہ تماچا مارا. جب اس نے تماچا مارا تو آپ جو ہیں وہ روتی ہوئی آئیں. محبوب کی بارگاہ میں جب آپ روتی ہوئی آئیں تو رب کے محبوب نے پوچھا کہ فاطمہ کیا ہوا. انہوں نے ماجرا بیان کیا تو پھر رب کے محبوب جو ہیں وہ رونے لگے. آپ کی آنکھوں مبارک سے جو ہیں وہ آنسو آنے لگے. پیارے آقا نے فرمایا کہ تم جاؤ اور ابو سفیان کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ابو جہل نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو مجھے جو ہے وہ تم اس کا بدلہ لے کر دو. جب خاتون جنت ابو سفیان کے پاس گئی، ابھی تک وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، ان کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح جو ہے ابو جہل نے ایک تھپڑ مارا ہے، اسی طرح جو ہے وہ میری توہین کی ہے. حضرت ابو سفیان نے خاتون جنت سے محبت کا اظہار فرمایا، ان کو بوسہ دیا اور پھر ابو جہل کے پاس جب گئے تو پھر ابو سفیان نے اس سے کہا کہ تم جو ہے تم نے اس بچی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. آپ نے خاتون جنت سے فرمایا کہ تم اب اس کا بدلہ لے لو تو پھر خاتون جنت نے جواب میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہم سخی گھرانے سے ہیں، میرا باپ بھی بڑا سخی ہے، ہم مہربان لوگ ہیں، ہم بدلہ نہیں لیا کرتے. میرے باپ نے میری یہ تربیت نہیں کی کہ میں کسی سے بدلہ لوں، بلکہ ہم لوگ تو معاف کرنے والے ہیں. ابو سفیان نے خود خاتون جنت کا ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کو مارا تو پھر آپ جو ہیں وہ خوش ہوئیں. جب آپ واپس آئیں تو آپ مسکراتی ہوئی آئیں تو محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا تو پھر آپ نے وہ معاملہ جو ہے وہ بیان فرمایا تو آپ نے اسی وقت جو ہے وہ ابو سفیان کے لیے دعا فرمائی. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی تھی کہ انہوں نے خاتون جنت کے ساتھ جو ہے وہ محبت اور شفقت کا اظہار فرمایا تو رب کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس نے میرے محبوب کی آل کے ساتھ اتنی وفاداری کی ہے، اتنی محبت کا اظہار کیا ہے تو پھر اب بھی جو ہے یہ ایمان کی دولت سے جو ہے وہ خالی رہے. تو نہ تو یہ رب کو گوارا تھا اور نہ ہی یہ رب کے محبوب کو گوارا تھا کہ کسی نے رب کے محبوب کے ساتھ جو ہے وہ وفا کی ہو، رب کے محبوب کی بیٹی سے وفا کی ہو اور پھر وہ ایمان کی دولت سے محروم رہ جائے تو پھر یہ جو ہے وہ کسی کو بھی گوارا نہیں ہے. نہ تو رب کو گوارا ہے، نہ رب کے محبوب کو گوارا ہے اور نہ ہی رب کے محبوب کی شہزادی کو یہ بات گوارا ہو کہ میرے ساتھ کوئی وفا کرے اور پھر وہ بھی جو ہے وہ دوزخ میں چلا جائے تو یہ کسی کو گوارا نہیں ہے. اس لیے رب نے آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، ام کلثوم، زینب، رقیہ اور آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہراء ہیں. سیدہ کائنات کا نکاح رب کے محبوب نے مولا علی شیر خدا سے کر دیا اور پھر اس نکاح کے جو گواہ بنے وہ بھی 2 گواہ جناب حضرت عمر فاروق اور جناب حضرت ابوبکر صدیق بنے، کیونکہ گواہوں کا مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا یہ ضروری ہے. اس لیے نکاح میں جب تک گواہ جو ہیں وہ مسلمان، عاقل اور بالغ نہ ہوں تو گواہ جو نکاح جو ہے وہ درست نہیں ہوتا. لوگوں پر افسوس ہے
جو کہ دعوت و خاتون جنت کی محبت کا کرتے ہیں، اور جو انہی کے نکاح کے، ان کی شادی کے گواہ ہیں، جو کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو معاذ اللہ جو وہ بکواسات کرتے ہیں، ان کے خلاف ہرزہ سائے کرتے ہیں، انہیں جنت کی نکاح کے گواہ ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے جو کہ آپ کی سیدہ کائنات کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس آڑ میں صحابہ کو برا کہتے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے یا تو یہ محبت کرنے کا دعویٰ چھوڑ دیں یا پھر ان سے محبت کریں جو کہ آپ کے نکاح کے گواہ ہیں۔ مرتبہ پیارے آقا نے صحابہ کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ سب سے بہتر مرد کون ہے اور سب سے بہتر عورت کون ہے؟ تو پھر مولا علی شیر خدا بھی موجود تھے، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور آپ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی بیوی، اپنی زوجہ سیدہ کائنات سے پوچھ کر پھر آپ کو بتاؤں گا۔ آپ جب ان کے پوچھنے کے لیے گئے تو پھر سیدہ کائنات نے فرمایا کہ وہ عورت جس نے کسی غیر محرم کو مرد کو نہیں دیکھا اور وہ مرد جس نے کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا، تو پھر وہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ علی شیر خدا نے یہ آ کر عرض کی کہ یہ جواب ملا ہے، تو پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، شہزادی نے آج میری تربیت کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا ہے۔ خاتون جنت سیدہ کائنات جب بھی پیارے آقا کی بارگاہ میں تشریف لاتی تو پھر پیارے آقا اپنی جگہ سے اٹھ جا کھڑے ہوتے اور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے اور ان کو اپنی مسند پر بٹھاتے یا ان کو اپنی دائیں طرف بٹھاتے۔ حضرت عثمان غنی نے پیارے آقا کو دعوت دی، اور جب دعوت دی تو پیارے آقا جو ہیں وہ آپ کے گھر تشریف لائے تو عثمان غنی نے جو ہے وہ قدم گننا شروع کر دیے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ تم یہ عمل کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں ایک ایک آپ کے قدم کے بدلے میں جو ہے وہ ایک غلام آزاد کروں گا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو پھر جب وہ دعوت پوری ہوئی تو مولا علی شیر خدا جو ہیں وہ خاتون جنت کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ مال و دولت ہوتا، ہمارے پاس بھی یہ غلام ہوتے، تو پھر ہم جو ہیں وہ آپ کو دعوت دیتے اور ہم بھی اسی طرح جو ہیں وہ غلام آزاد کرتے، لیکن ہمارے پاس جو ہیں بظاہر یہ خزانے جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ خاتون جنت نے مولا علی شیر خدا سے فرمایا کہ آپ رب کے محبوب کو دعوت دے کر آئیے، پھر جو ہے آگے میں جانوں اور میرا رب جانے، تو پھر آپ جو ہے ان کو دعوت دے کر آئیں۔ تو خاتون جنت نے اپنے گھر میں جو ہے وہ مصلی بچھا دیا اور رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے اللہ، ہمارے پاس جو ہیں وہ عثمان جتنے جو دولت ہیں وہ تو ہمارے پاس نہیں ہیں، وہ غلام جو ہیں وہ بظاہر یہ چیزیں جو ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن تو اس طرح کر کہ جو قدم بھی پیارے آقا وہاں سے یہاں میرے گھر تک یہ قدم اٹھا کر آئیں تو جتنے قدم ہوں اتنے جو ہیں وہ میرے آقا کی امت کے جو گناہ گار ہیں ان کی بخشش فرما دینا۔ تو پھر جب آپ نے یہ دعا فرمائی تو رب نے آپ کی دعا جو ہے وہ اس طرح قبول فرمائی کہ جبریل امین جو ہے وہ اسی وقت محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب، آپ کی صاحبزادی نے، آپ کی شہزادی نے یہ دعا کی ہے، تو پھر رب نے آپ کے ایک قدم کے بدلے میں آپ کے 1000 امتی کو جو ہے وہ بخش دیا ہے۔ اس امتی کو جو کہ گناہ گار ہیں ان کو بخش دیا ہے، آپ کے ایک قدم کے بدلے میں 1000 امتی جو ہے وہ آپ کا بخش دیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ جو ہے وہ صرف آپ کی شہزادی کی دعا ہے، آپ کی شہزادی کی برکت سے، اسی کی دعا کے وسیلے سے رب نے جو ہے آپ کی امت پر یہ فضل فرمایا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں کو اور میرے پاؤں کو شریعت کی زنجیروں نے جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے۔ یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کا طواف نہ کرتا، بلکہ میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر کا طواف کرتا۔ خاتون جنت کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے ایک عورت کے پاس دیکھا، اس کے پاس 40 بکریاں ہیں، آپ نے اسے فرمایا کہ ایک بکری کو صدقہ کر دو، تو پھر اس نے پوچھا کہ اگر یہ 40 بکریاں آپ کے پاس موجود ہوتی، بیک وقت موجود ہوتی، تو پھر آپ ان کے ساتھ کیا کرتی؟ آپ نے فرمایا کہ میں ایک بکری نہیں بلکہ ساری کی ساری بکریاں جو ہیں وہ صدقہ و خیرات کر دیتی۔ کہ محبوب نے فرمایا کہ جب میدان محشر جو ہیں
وہ سجا ہوا ہوگا، سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو پھر ایک پکارنے والا، ایک ندا دینے والا یہ ندا دے گا کہ اپنے سروں کو، اپنی گردنوں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، تو پھر پوچھا جائے گا کہ کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ سارے انبیاء بھی آ چکے ہیں، سارے رسول بھی آ چکے ہیں، سب کوئی آ چکا ہے، تو پھر باقی جو ہے وہ کون آ رہا ہے کہ جس کے لیے یہ ادب و احترام جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے، تعظیم سکھائی جا رہی ہے، تو پھر جواب دیا جائے گا کہ پیارے آقا کی شہزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری جو ہے وہ یہاں سے گزرنے والی ہے، اس لیے تم اے میدان محشر والو، تم اپنی نگاہیں جو ہیں وہ جھکا لو۔ آقا نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ اے میری بیٹی، تو، میں اور یہ تیرے گھر والے، یعنی کہ امام حسن حسین اور مولا علی کے بارے میں فرمایا ہم سب جو ہیں وہ جنت میں سب سے پہلے اکٹھے داخل ہوں گے۔ پھر خاتون جنت نے عرض کی کہ اے ابا جان، ہم سے جو محبت کرنے والے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو پھر پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی ہم سے محبت کرنے والے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ خود بھی دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور جو اس سے محبت کرنے والے ہیں وہ بھی دوزخ کی آگ سے جو ہیں وہ آزاد ہیں۔